خوش آمدید۔ آج ہم انگریزی کے ایک ایسے پہلو پر بات کر رہے ہیں جو اکثر آپ کہہ لیں نظر انداز ہو جاتا ہے، لیکن معنی کے لحاظ سے نا یہ بہت اہم ہے، یعنی فکسڈ پریپوزیشنز۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں جو وربز یا ایڈجیکٹیوز کے ساتھ آتے ہیں اور ان کا ایک خاص مطلب بنتا ہے۔ اگر غلط استعمال ہو جائیں تو پوری بات ہی بدل سکتی ہے۔ آج جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ پی پی ایس سی برادرز اکیڈمی کے نوٹس پر مبنی ہے، اور ہمارا مقصد ہے کہ ان پریپوزیشنز کے وہ جو باریک فرق ہے نا ان کو سمجھیں، خاص طور پر وہ جوڑے جو سننے میں ایک جیسے لگتے ہیں مگر استعمال میں بہت مختلف ہوتے ہیں۔ اکثر زبان سیکھنے والے بلکہ اچھے بولنے والے بھی ان میں الجھ جاتے ہیں۔ تو آئیے اس الجھن کو ذرا سلجھائیں۔ بالکل، اور یہ الجھن تو واقعی بہت عام ہے۔ ان کی آپ کہیں خوبصورتی یا شاید مشکل یہی ہے کہ ان کا کوئی سیدھا سادہ اصول نہیں ہوتا، اکثر انہیں یاد ہی کرنا پڑتا ہے۔ چلیں ایک بہت عام مثال سے شروع کرتے ہیں، اگری وتھ اور اگری ٹو۔ سننے میں تو لگتا ہے نا کہ دونوں کا مطلب متفق ہونا ہی ہے۔ جی بالکل، عام طور پر تو یہی لگتا ہے کہ بس اگری آ گیا تو مطلب اتفاق ہی ہے۔ تو پھر ان میں فرق کیا ہے؟ کیا یہ صرف مطلب گرامر کی کوئی باریکی ہے یا اس کا عملی طور پر بھی کوئی اثر ہے؟ نہیں، یہ صرف گرامر کی بات نہیں ہے، یہ تو معنی اور ارادے کو واضح کرنے کے لیے بہت بہت اہم ہے۔ دیکھیں، اگری وتھ کا استعمال تب ہوتا ہے جب آپ کسی شخص سے یا پھر اس کی رائے سے متفق ہوں، یعنی آپ کی سوچ کسی دوسرے شخص سے مل رہی ہے۔ مثال کے طور پہ آئی اگری ود یور اسیسمنٹ، آپ صورتحال کے بارے میں ان کے جائزے سے متفق ہیں۔ اچھا، یعنی اگری وتھ کا تعلق کسی شخص سے یا اس کے خیالات سے ہے۔ بالکل۔ دوسری طرف اگری ٹو، یہ استعمال ہوتا ہے کسی تجویز، کسی منصوبے، درخواست یا شرط کو منظور کرنے کے لیے۔ آپ کسی چیز کو کرنے پر راضی ہو رہے ہیں، جیسے the committee agreed to the new terms، کمیٹی نئی شرائط پر متفق ہو گئی۔ یا جیسے کوئی پوچھے will you agree to help us، کیا آپ ہماری مدد کرنے پر راضی ہوں گے؟ یہاں کسی عمل یا تجویز کو قبول کرنے کی بات ہے۔ تو اگر میں کہوں I agree to you تو وہ غلط ہوگا؟ جی ہاں، وہ عام طور پر غلط سمجھا جائے گا۔ دیکھیں، آپ کسی شخص سے متفق ہوتے ہیں یعنی with them، اور کسی تجویز کو قبول کرتے ہیں یعنی to it۔ یہ فرق خاص طور پر معاہدوں میں یا مذاکرات میں بہت اہم ہو سکتا ہے۔ اگر آپ غلطی سے ایگری ود کی جگہ ایگری ٹو کہہ دیں تو لگے گا جیسے آپ صرف تجویز سن رہے ہیں، پوری طرح متفق نہیں ہیں، یا مطلب اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ غلط استعمال سے بات واضح نہیں ہوتی۔ یہ تو واقعی ایک اہم نقطہ ہے۔ ایک چھوٹا سا لفظ اور مفہوم میں اتنی تبدیلی۔ چلیں اسی طرح کی ایک اور دلچسپ مثال دیکھتے ہیں۔ سوچنے کے عمل کے لیے بھی انگریزی میں مختلف الفاظ ہیں اور ان کے ساتھ خاص پریپوزیشنز آتے ہیں، جیسے مل اوور، میوز اوور اور پونڈر اوور۔ بظاہر تو سب کا مطلب سوچنا ہی لگتا ہے۔ ہاں، لیکن یہاں بھی فرق ہے، سوچنے کے انداز کا، گہرائی کا، کیفیت کا۔ یہ الفاظ صرف تھنکنگ کا ترجمہ نہیں ہے، یہ بتاتے ہیں کہ کوئی کیسے سوچ رہا ہے۔ یہ دلچسپ ہے۔ کیا آپ تھوڑی وضاحت کریں گے کہ ان میں کیا بنیادی فرق ہے؟ ضرور۔ مل اوور کا مطلب ہے کسی چیز پر غور سے سوچنا، کافی دیر تک سوچنا، اکثر کسی فیصلے پر پہنچنے کے لیے۔ اس میں ایک سنجیدگی ہوتی ہے، ایک مکمل جائزہ لینے والی بات۔ جیسے شی نیڈس ٹائم ٹو مل اوور دا جاب آفر، اسے نوکری کی پیشکش پر غور کرنے کے لیے وقت چاہیے۔ یہاں وہ سارے پہلوؤں پر غور کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی مل اوور میں ایک مقصد شامل ہے، کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں میوز اوور کو، اس میں ایک طرح کی آپ کہیں خوابناکی سی ہے، یا بغیر کسی خاص مقصد کے خیالات میں کھو جانا۔ آپ کسی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں لیکن شاید زیادہ آرام سے، غیر رسمی انداز میں، تصوراتی انداز میں۔ جیسے ہی واز میوزنگ اوور میموریز آف ہز چائلڈہڈ، وہ اپنے بچپن کی یادوں میں کھویا ہوا تھا۔ یہاں گہری سوچ ہو سکتی ہے، لیکن وہ فیصلہ سازی والا دباؤ نہیں ہوتا، بلکہ ایک لطف یا یاد ماضی کا عنصر ہو سکتا ہے۔ اچھا، یعنی میوزنگ اوور میں وہ خیالی پلاؤ پکانے والی کیفیت ہو سکتی ہے؟ کسی حد تک جی، ضروری نہیں کہ بالکل بے مقصد ہو، لیکن یہ ملنگ اوور سے کم سنجیدہ ہوتا ہے، زیادہ ذاتی یا جذباتی ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں ہے
پونڈر اوور، یہ بھی گہری اور سنجیدہ سوچ ہے، لیکن اس میں اکثر ایک فلسفیانہ پہلو ہوتا ہے یا محتاط غور و فکر۔ آپ کسی معاملے کی تہہ تک جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس کے مضمرات کو سمجھنے کی، جیسے دا سائنٹسٹ پونڈرڈ اوور دا سرپرائزنگ ریزلٹس، سائنسدان تجربے کے حیران کن نتائج پر گہرائی سے سوچتے رہے۔ یہاں ایک محتاط گہری ذہنی کاوش کا اشارہ ہے۔ واہ، کمال ہے! یعنی صرف سوچنے کے لیے 3 مختلف انداز اور ان کے لیے الگ پریپوزیشنز؟ یہ تو ظاہر کرتا ہے کہ زبان کتنی باریکی سے خیالات کو پکڑتی ہے۔ اچھا، اب کچھ ایسے الفاظ دیکھتے ہیں جن کا تعلق روکنے، بچنے یا حفاظت کرنے سے ہے۔ یہاں بھی کچھ جوڑے ہیں جو الجھن پیدا کرتے ہیں۔ پریونٹ فرام، ریفرین فرام، ایبسٹین فرام اور پروٹیکٹ فرام، یہ سب کسی نہ کسی طرح کی رکاوٹ یا بچاؤ کا تاثر دیتے ہیں۔ جی ہاں، اور ان میں فرق سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، خاص طور پر جب ہم ہدایات دے رہے ہوں یا کوئی صورتحال بیان کر رہے ہوں۔ یا یوں سمجھیں، کلیدی نقطہ یہ ہے کہ روکنے والا کون ہے، کیا چیز روکی جا رہی ہے اور وجہ کیا ہے۔ تو آئیے پریونٹ فرام سے شروع کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پریونٹ فرام کا مطلب ہے کسی کو یا کسی چیز کو کچھ کرنے سے روکنا، باز رکھنا۔ عام طور پر یہاں روکنے والی کوئی بیرونی قوت ہوتی ہے، حالات ہوتے ہیں یا کوئی دوسرا شخص۔ مثال کے طور پر دا ہیوی رین پریونٹڈ اس فرام گوئنگ، تیز بارش نے ہمیں جانے سے روک دیا۔ بارش ایک بیرونی رکاوٹ ہے۔ یا ہز پیرنٹس پریونٹڈ ہم فرام کوئٹنگ اسکول، والدین نے اسے اسکول چھوڑنے سے روکا۔ ٹھیک ہے، یعنی پریونٹ فرام میں عمل کرنے والے کا اپنا کنٹرول نہیں ہوتا، کوئی باہر والا عنصر روکتا ہے۔ اب ریفرین فرام اور ایبسٹین فرام، یہ دونوں تو خود کو روکنے جیسے لگتے ہیں۔ بالکل درست، ان دونوں میں شخص خود کو کسی کام سے روکتا ہے۔ ریفرین فرام عام طور پر استعمال ہوتا ہے کسی خاص عمل سے وقتی طور پر باز رہنے کے لیے یا کسی خاص موقع پر۔ اس میں اکثر ضبط نفس یا شائستگی کا پہلو ہوتا ہے، جیسے پلیز ریفرین فرام ٹاکنگ ڈیورنگ دا پرفارمنس، برائے کرم پرفارمنس کے دوران بات کرنے سے گریز کریں۔ یہ ایک ہدایت ہے۔ اور ایبسٹین فرام، یہ ریفرین فرام سے کیسے مختلف ہوا؟ ایبسٹین فرام بھی خود کو روکنا ہے، لیکن یہ اکثر کسی چیز سے مکمل پرہیز یا اجتناب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کی وجہ عموماً اخلاقی ہوتی ہے، مذہبی، صحت کی یا اصول کی۔ یہ ریفرین سے زیادہ مستقل لگتا ہے یا ایک مضبوط عزم کا اظہار کرتا ہے، جیسے ڈیواؤٹ مسلمز ایبسٹین فرام ایٹنگ پورک، پرہیزگار مسلمان سور کا گوشت کھانے سے پرہیز کرتے ہیں۔ یا ہی ڈیسائیڈڈ ٹو ایبسٹین فرام الکوہول فار ہیلتھ ریزنز، اس نے صحت کی بنا پر شراب نوشی سے پرہیز کا فیصلہ کیا۔ تو ریفرین زیادہ تر وقتی یا موقع محل کے حساب سے، اور ایبسٹین ایک گہرے اصول یا مستقل فیصلے کی طرح؟ عموماً ایسا ہی ہے۔ آخر میں ہے پروٹیکٹ فرام، اس کا مطلب ہے کسی کو یا کسی چیز کو کسی خطرے سے، نقصان سے یا چوٹ سے بچانا، محفوظ رکھنا۔ یہاں توجہ دفاع پر ہے، جیسے دس ویکسین پروٹیکٹس چلڈرن فرام میزلز، یہ ویکسین بچوں کو خسرہ سے بچاتی ہے۔ یا وی نیڈ ٹو پروٹیکٹ دی انوائرمنٹ فرام پولیوشن، ہمیں ماحول کو آلودگی سے بچانے کی ضرورت ہے۔ یہ وضاحت بہت مددگار رہی۔ وہ ایجنسی یعنی عمل کرنے والے کا کردار اور وجہ، اس کو سمجھنے سے فرق بالکل واضح ہو گیا۔ اب ایک اور شعبے کی طرف چلتے ہیں جہاں الفاظ بہت ملتے جلتے ہیں، الزام لگانا یا ذمہ داری ٹھہرانا۔ ہمارے پاس ہے ایکیوز آف، بلیم فار اور چارج وتھ۔ جی، اور ان کا غلط استعمال مطلب قانونی یا سماجی طور پر سنجیدہ نتائج لا سکتا ہے۔ ان میں فرق الزام کی نوعیت کا ہے، سنجیدگی کا ہے اور رسمی پن کا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ایکیوز آف کا کیا مطلب ہے۔ غیر رسمی بھی، جیسے شی ایکیوزڈ ہر کولیگ آف اسٹیلنگ ہر آئیڈیا، اس نے ساتھی پر آئیڈیا چرانے کا الزام لگایا۔ یہاں صرف الزام ہے، ثابت نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، اب بلیم فور، یہ اکیوز آف سے کیسے مختلف ہے؟ بلیم فار کا استعمال تب ہوتا ہے جب آپ کسی شخص یا چیز کو کسی خاص منفی نتیجے کا یا غلطی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ یہاں توجہ نتیجے پر ہوتی ہے، جیسے دا میڈیا بلیمڈ دا پائلٹ فار دا کریش، میڈیا نے حادثے کا ذمہ دار پائلٹ کو ٹھہرایا۔ یا ڈونٹ بلیم دا ویدر فار یور بیڈ موڈ، اپنے خراب موڈ کا الزام موسم پر مت ڈالو۔ یہاں کسی واقعے یا حالت کی ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے۔
یعنی اکیوز عمل پر ہے اور بلیم نتیجے پر، کچھ ایسا؟ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، ہاں۔ ایکیوز کسی فیل کا الزام ہے، جیسے چوری، جھوٹ، جبکہ بلیم کسی نتیجے کی ذمہ داری ہے، جیسے حادثہ، ناکامی۔ اب چارج وتھ کو دیکھیں۔ یہ عام طور پر ایک بہت رسمی اور قانونی اصطلاح ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی پر باقاعدہ طور پر کسی جرم کا الزام عائد کرنا، پولیس یا عدالت کی طرف سے۔ جیسے the suspect was formally charged with robbery، ملزم پر باقاعدہ ڈکیتی کا الزام عائد کیا گیا۔ تو چارج وتھ کا تعلق زیادہ تر قانون نافذ کرنے والے اداروں اور عدالتی کارروائی سے ہے؟ بالکل، اسی لیے ان الفاظ کا انتخاب بہت احتیاط سے کرنا چاہیے۔ کسی پر غلطی سے چارج کا لفظ استعمال کرنا اسے بلا وجہ سنگین مجرمانہ الزام میں ملوث کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح صرف ایکیوز اور بلیم میں بھی فرق سمجھنا ضروری ہے تاکہ الزام کی نوعیت واضح رہے۔ یہ واقعی اہم فرق ہے۔ اب ایک اور موضوع تھوڑا حساس ہے لیکن زبان کے استعمال کے لحاظ سے بہت اہم ہے، موت کی وجوہات بیان کرنا۔ ڈائیڈ آف اور ڈائیڈ وتھ، ان میں کیا فرق ہے؟ اکثر لوگ انہیں ایک ہی سمجھ لیتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی اہم فرق ہے، اور اس کا غلط استعمال بہت بڑی غلط فہمی پیدا کر سکتا ہے، خاص طور پر میڈیکل رپورٹس میں، خبروں میں یا تاریخی حوالوں میں۔ تو وضاحت کریں کہ ان میں کیا فرق ہے؟ ڈائیڈ آف موت کی براہ راست اور بنیادی وجہ کو ظاہر کرتا ہے، یعنی وہ بیماری یا حالت جس نے موت واقع کی۔ مثال کے طور پر ہی ڈائیڈ آف اے ہارٹ اٹیک، اس کا انتقال دل کے دورے سے ہوا۔ یا مینی پیپل ڈائیڈ آف دا پلیگ، 14ویں صدی میں بہت سے لوگ طاعون کی وجہ سے مر گئے۔ یہاں دل کا دورہ یا طاعون موت کی حتمی وجہ ہے۔ ٹھیک ہے، آف براہ راست وجہ بتاتا ہے، تو پھر ڈائیڈ وتھ کا کیا مطلب ہے؟ ڈائیڈ وتھ کا مطلب ہے کہ موت کے وقت وہ شخص کسی خاص حالت، بیماری یا حتیٰ کہ کسی احساس یا چیز کے ساتھ تھا، لیکن ضروری نہیں کہ وہی چیز موت کی وجہ بنی ہو۔ مثال کے طور پر ہی ڈائیڈ ود لنگ کینسر بٹ دی ایکچوئل کاز آف ڈیتھ واز نیمونیا۔ اس کا انتقال پھیپھڑوں کے کینسر کے ساتھ ہوا، لیکن موت کی اصل وجہ نیمونیا تھی۔ یہاں کینسر موجود تھا لیکن موت نیمونیا سے ہوئی۔ ایک اور مثال، شی ڈائیڈ ود ہر فیملی بائی ہر سائڈ، اس کا انتقال اپنے خاندان کے ساتھ ہوا۔ یہاں خاندان موت کی وجہ نہیں بلکہ موت کے وقت موجودگی کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ یعنی اگر کوئی خبر میں کہے ہی ڈائیڈ ود کووڈ-19 تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ موت کووڈ سے ہوئی، بلکہ یہ کہ موت کے وقت وہ کووڈ پازیٹیو تھا اور اصل وجہ کچھ اور بھی ہو سکتی ہے۔ بالکل، یہی وہ باریکی ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ڈائیڈ آف کووڈ-19 کا مطلب ہے کہ کووڈ موت کی بنیادی وجہ تھی۔ ڈائیڈ ود کووڈ-19 کا مطلب ہے کہ کووڈ موجود تھا لیکن موت کسی اور پیچیدگی سے یا پہلے سے موجود بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ ایک لفظ کی تبدیلی پوری کہانی بدل دیتی ہے اور اعداد و شمار کی تشریح پر بھی گہرا اثر ڈال سکتی ہے۔ یہ واقعی آنکھیں کھول دینے والی بات ہے۔ لگتا ہے ان چھوٹے پریپوزیشنز پر توجہ دینا کتنا ضروری ہے۔ اچھا، اب مہارت اور قابلیت کے حوالے سے ایک عام الجھن کی بات کرتے ہیں۔ گڈ ایٹ، بیڈ ایٹ اور گڈ ان، بیڈ ان میں کیا فرق ہے؟ یہ ایک اور عام الجھن ہے جی، اور یہاں فرق بنیادی طور پر دائرہ کار کا ہے، اسکوپ کا۔ یعنی آپ کسی مخصوص کام کی بات کر رہے ہیں یا کسی وسیع شعبے کی۔ وضاحت کریں گے؟ گڈ ایٹ اور بیڈ ایٹ کا استعمال کسی مخصوص مہارت، اسکل یا سرگرمی، ایکٹیویٹی میں اچھائی یا برائی ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے مائی برادر از ریئلی گڈ ایٹ سالونگ پزلز، میرا بھائی پہیلیاں حل کرنے میں بہت اچھا ہے۔ یہاں سالونگ پزلز ایک مخصوص سرگرمی ہے۔ یا آئی ایم ٹیریبل ایٹ ریممبرنگ نیمز، میں نام یاد رکھنے میں بہت برا ہوں، یہ بھی ایک خاص مہارت ہے۔ تو ایٹ کا تعلق کسی خاص کام یا ہنر سے ہے؟ جی ہاں، جبکہ گڈ ان اور بیڈ ان کا استعمال عام طور پر کسی وسیع مضمون، سبجیکٹ کے لیے ہوتا ہے، یا مطالعے کے شعبے، فیلڈ آف اسٹڈی کے لیے، یا کسی امتحان یا کلاس میں مجموعی کارکردگی کے لیے۔ جیسے شی ہیز آلویز بین گڈ ان میتھمیٹکس، وہ ہمیشہ ریاضی میں اچھی رہی ہے۔
یہاں میتھمیٹکس ایک وسیع مضمون ہے، یا ہی پرفارمڈ پورلی ان دا فائنل ایگزام، اس نے حتمی امتحان میں بری کارکردگی دکھائی۔ لیکن میں نے اکثر لوگوں کو گڈ ان انگلش کہتے سنا ہے، کیا یہ ٹیکنیکلی غلط ہے؟ دیکھیں، عام بول چال میں یہ بہت عام ہے اور اکثر لوگ سمجھ بھی جاتے ہیں۔ تاہم اگر زیادہ درستگی کی بات کریں تو انگریزی کو بطور مضمون سبجیکٹ لیتے ہوئے گڈ ان انگلش ٹھیک ہے، لیکن اگر انگریزی بولنے یا لکھنے کی مہارت کی بات ہو رہی ہو تو گڈ ایٹ انگلش یا گڈ ایٹ اسپیکنگ انگلش زیادہ درست ہوگا۔ فرق باریک ہے، لیکن رسمی تحریر یا واضح گفتگو کے لیے ایٹ مخصوص مہارتوں کے لیے اور ان وسیع شعبوں کے لیے بہتر سمجھا جاتا ہے۔ یہ وضاحت بہت مفید ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیاق و سباق کتنا اہم ہے۔ اچھا، اب تک ہم نے کچھ اہم جوڑوں پر تفصیلی بات کی ہے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے فکس پریپوزیشنز ہیں جو روزمرہ استعمال ہوتے ہیں۔ کیا ہم ان میں سے چند ایک پر مختصر بات کر سکتے ہیں جو خاص طور پر عام ہیں یا جن میں غلطی کا امکان رہتا ہے؟ ضرور۔ پوری فہرست تو بہت طویل ہے، لیکن چند اہم مثالیں دیکھ لیتے ہیں جو PPBC برادرز اکیڈمی کے نوٹس میں بھی ہیں۔ مثال کے طور پر اپولوجائز فار اور کمپلین اباؤٹ، یہ دونوں کسی منفی صورتحال یا احساس کے اظہار سے متعلق ہیں۔ ٹھیک ہے، اپالوجائز کا مطلب تو معافی مانگنا ہے۔ جی، کسی غلطی، کوتاہی یا تکلیف دہ عمل پر معافی مانگنا۔ ہی اپولوجائز فار بینگ لیٹ، اس نے دیر سے آنے پر معذرت کی۔ فور کے بعد وہ چیز آتی ہے جس کے لیے معافی مانگی جا رہی ہے۔ اور کمپلین اباؤٹ؟ اس کا مطلب ہے کسی چیز یا شخص کے بارے میں شکایت کرنا، ناپسندیدگی کا اظہار کرنا۔ مینی پیپل کمپلین اباؤٹ دا ٹریفک، بہت سے لوگ ٹریفک کے بارے میں شکایت کرتے ہیں۔ اباؤٹ کے بعد شکایت کا موضوع آتا ہے۔ ان کا صحیح استعمال ضروری ہے تاکہ واضح ہو کہ آپ معافی مانگ رہے ہیں یا شکایت کر رہے ہیں۔ یہ واضح ہے۔ اب بلیو ان اور ڈپینڈ آن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ دونوں کسی قسم کے یقین یا انحصار کو ظاہر کرتے ہیں۔ بالکل، بلیو ان کے دو عام معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک، کسی چیز کے وجود پر یقین رکھنا، جیسے خدا پر یا کسی نظریے پر۔ ڈو یو بلیو ان گھوسٹس؟ کیا آپ بھوتوں پر یقین رکھتے ہیں؟ دوسرا، کسی شخص کی قابلیت یا بھروسے پر یقین رکھنا۔ آئی بلیو ان یور ایبلٹی ٹو سکسیڈ، مجھے تمہاری کامیابی کی صلاحیت پر یقین ہے۔ اور ڈپینڈ آن؟ اس کا مطلب ہے کسی شخص یا چیز پر انحصار کرنا، بھروسہ کرنا، مدد یا سہارے کے لیے۔ چلڈرن ڈیپینڈ آن دیئر پیرنٹس، بچے خوراک اور پناہ کے لیے والدین پر انحصار کرتے ہیں۔ یہ مالی، جذباتی یا عملی انحصار ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی اس کا مطلب منحصر ہونا بھی ہوتا ہے، جیسے دا پکنک ڈیپینڈز آن دا ویدر، پکنک کا انحصار موسم پر ہے۔ اب دو ایسے پریپوزیشنز دیکھتے ہیں جو رد عمل ظاہر کرتے ہیں، لاف ایٹ اور لک فارورڈ ٹو۔ لاف ایٹ کا مطلب ہے کسی شخص یا چیز پر ہنسنا۔ یہ بے ضرر بھی ہو سکتا ہے، جیسے کسی لطیفے پر ہنسنا۔ وی لافڈ ایٹ ہز جوکس، لیکن یہ کسی کا مذاق اڑانے کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے جو منفی ہے۔ اٹس کروئل ٹو لاف ایٹ سم ونز مسٹیکس۔ تو سیاق و سباق سے معنی واضح ہوتے ہیں۔ یہ اہم نکتہ ہے۔ اور لک فارورڈ ٹو؟ اس کا مطلب ہے کسی آنے والے خوشگوار واقعے کا بے صبری سے انتظار کرنا، اس کی امید رکھنا۔ یہ ہمیشہ مثبت توقعات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آئی ایم ریئلی لکنگ فارورڈ ٹو دا ہالیڈیز، میں واقعی چھٹیوں کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہوں۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ٹو کے بعد یہاں عام طور پر ناؤن یا جیرنڈ ING فارم آتا ہے۔ یہ چند مثالیں بھی ظاہر کرتی ہیں کہ ہر پریپوزیشن کا اپنا مخصوص کردار ہے۔ بالکل، اور یہ تو صرف چند مثالیں تھیں، فہرست بہت طویل ہے، جیسے پارٹیسپیٹ ان حصہ لینا، افریڈ آف ڈرنا، پٹ آن کپڑے پہننا، ارائیو ان شہر ملک کے لیے، ارائیو ایٹ چھوٹی جگہ کے لیے پہنچنا، ایبسنٹ فرام غیر حاضر ہونا، سک آف تنگ آ جانا، وغیرہ وغیرہ۔ ہر ایک کا اپنا خاص استعمال اور معنی ہے۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ انگریزی کے فکسڈ پریپوزیشنز جو PPSC برادرز اکیڈمی کے فراہم کردہ مواد کی روشنی میں ہم نے دیکھے، بظاہر معمولی لگ سکتے ہیں، لیکن زبان کی درستگی اور معنی کی وضاحت کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ ہم نے خاص طور پر agree with to, good at in, died of with,
پریونٹ، ریفرین، ایبسٹین جیسے جوڑوں کے باریک فرق کو سمجھا اور دیکھا کہ یہ فرق حقیقی زندگی کی بات چیت میں کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ یقیناً زبان سیکھنا صرف الفاظ اور گرامر کے اصول جاننا نہیں ہے، بلکہ ان اصولوں کے پیچھے چھپے معنی اور ان کے استعمال کی نزاکتوں کو سمجھنا ہے۔ یہ پرپوزیشنز وہ اوزار ہیں جو ہمیں اپنے خیالات، احساسات اور دنیا کے ساتھ اپنے تعلق کو زیادہ ٹھیک، زیادہ مؤثر طریقے سے بیان کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ان پر توجہ دینا نہ صرف امتحانات میں کامیابی کے لیے ضروری ہے، بلکہ روزمرہ کے مؤثر کمیونیکیشن کے لیے بھی ناگزیر ہے۔ اب اس ساری گفتگو کے بعد ایک سوال جو آپ کہیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم روزمرہ کے بول چال میں لاشعوری طور پر ان پریپوزیشنز کا غلط استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہماری گفتگو کے مجموعی تاثر اور سمجھ بوجھ پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کیا یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں مل کر ہماری بات کی وضاحت یا اس کا وزن کم کر دیتی ہیں؟ اس نقطے پر غور کرنا دلچسپ ہو سکتا ہے۔ واقعی یہ گہرا سوال ہے کہ ان چھوٹی غلطیوں کا مجموعی اثر کیا ہوتا ہے۔ اس معلوماتی مواد کے لیے شکریہ جس نے ہمیں ان اہم نکات پر بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ آج کی گفتگو یہیں ختم ہوتی ہے۔